بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ پاک حق بات کہنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے۔ غسل کے اندر چونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ذرا حیا کے خلاف ہے، لیکن بہرحال شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت نے اس میں ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے، نہیں بتائیں گے، نہیں سنیں گے تو پھر زندگی بھر جاہل کے جاہل رہیں گے۔ اس لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اور پھر غسل کا مسئلہ اتنا نازک ہے، اگر آدمی اس میں ذرہ برابر بھی کوئی غلطی کر جائے، کوئی کمی کر جائے، اگر اس کا غسل ناقص یا ادھورا رہ جائے اور کہیں بھی ادھورا پن اگر آ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا پھر ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ غسل کے موٹے موٹے مسئلے اچھے طریقے سے جان لیے جائے، سمجھ لیے جائے۔ انشاءاللہ بہت آسان کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں سنت طریقے پر کیسے غسل کرنا چاہیے کہ وہ غسل عبادت بن جائے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ غسل آدمی کے اوپر کب فرض ہوتا ہے، چاہے مرد حضرات ہو یا خواتین ہو، دونوں کے اوپر غسل کب فرض ہوتا ہے۔ چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر سے پوری شہوت کے ساتھ مادہ منویہ خارج ہو جائے، یعنی منی نکل جائے یا احتلام ہو جائے یا نائٹ فال ہو جائے، تو آدمی کے اوپر فوراً غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شکل تو یہ ہوئی کہ پوری شہوت کے ساتھ منی نکلے، یعنی مادہ منویہ خارج ہو، اور یا پھر احتلام ہو یا نائٹ فال ہو، تو آدمی کے اوپر فوراً غسل فرض ہو جائے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملاقات کرے، اور آپس میں جب انٹر کورس ہوگا، جب دخول ہوگا، پھر اس میں چاہے احتلام ہو یا نہ ہو، غسل فوراً فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے خواتین کے اوپر اس وقت فرض ہوتا ہے۔ خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ بہت کم ہوتا ہے، مرد حضرات کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو نائٹ فال وغیرہ ہوتا ہے، لیکن خواتین کے ساتھ یہ والی شکل کم رہتی ہے۔ خواتین کے اوپر جب وہ حیض و نفاس سے فارغ، یعنی ماہواری میں جب وہ اس چیز سے فارغ ہوتی ہے تو ان کے اوپر فوراً غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بچے کی ولادت کے بعد خون آنا بند ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی عورت کے اوپر فوراً غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ شکلیں ہیں کہ جن میں آدمی کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے، بہت سے نوجوان اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اگر آدمی کے اندر سے شہوت کے ساتھ، پوری شہوت کے ساتھ کوئی چیز باہر نکلی، یعنی منی باہر نکلی، تب تو غسل فرض ہوگا۔ اور اگر صرف ہلکی سی لذت محسوس ہو، یعنی آدمی کے ذہن میں کوئی خیال آیا، کوئی امیج ایسی آئی کہ جس کی وجہ سے عام زبان کے اندر، عربی کے اندر تو اس کو مزی بولتے ہیں، لیکن عام زبان کے اندر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہلکا سا پانی نکل جانا، تو وہ جو پانی نکلتا ہے اس کے ذریعے سے غسل فرض نہیں ہوتا، غسل واجب نہیں ہوتا، غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن وہ جو پانی سا نکلتا ہے بہرحال اس کا دھونا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو یہ بات ہوئی کہ غسل فرض کب ہوتا ہے اور کن حالتوں میں ہوتا ہے۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ غسل کے اندر، یعنی جب غسل فرض ہو جائے گا تو اب اس غسل کو مکمل کرنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے، غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض ہے۔ نمبر 1، کلی کرنا، منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یعنی یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے اس تک پانی پہنچائے، زیادہ اوپر تک نہ کھینچے کہ کہیں پھر وہ تکلیف کا ذریعہ نہ بن جائے، بس نرم ہڈی تک پہنچا لے اور اس کے بعد اس پانی کو باہر نکال دے۔ تیسری چیز جو غسل کے اندر فرض ہے، پورے بدن پر اچھی طریقے سے پانی بہائے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گیا تو غسل ادھورا رہے گا، ناقص رہے گا، غسل نہیں ہوگا، اور پھر اس حالت میں پڑھی ہوئی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ تو غسل کے فرائض ہیں۔ جب آدمی غسل کا ارادہ کرے، یعنی جب آدمی باتھ روم کے اندر داخل ہو جائے، تو چند سنتیں ہیں جن کا خیال کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم غسل کرنے سے پہلے
کن چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھیں؟ سب سے پہلی بات، جب آپ باتھ روم کے اندر داخل ہو جائے تو اب باتھ روم کے اندر داخل ہونے کے بعد کسی سے کوئی کلام نہ کرے، کوئی بات چیت نہ کرے، الا یہ کہ کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی ایسی ضروری بات کسی کو کہنی پڑ جائے یا کسی بات کا جواب دینا پڑ جائے جو بہت زیادہ ضروری ہو تو کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہاں بات چیت کرنا اور ذکر کرنا تو ممنوع ہے، منع ہے، بات چیت کرنا بھی مکروہ ہے، خلاف ادب ہے۔ جب آدمی غسل خانے کے اندر پہنچ جائے، غسل خانے کے اندر پہنچنے کے بعد پھر جب انسان کپڑے اتار لے تو کپڑے اتارنے کے بعد بالکل بھی بات نہ کرے، نہ کوئی بات چیت کرے، نہ کوئی ذکر کرے، کیونکہ جب آدمی کپڑوں کی حالت میں غسل خانے کے اندر بات نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے جب آدمی کا پورا سطر کھلا ہوا ہو تو اس وقت تو بدرجہ اولا بات چیت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک نامناسب مقام ہے، نامناسب جگہ ہے، وہاں بات چیت کرنا، ذکر الہی کرنا یا کوئی بھی ذکر کرنا، سلام کا جواب دینا، الحمدللہ کہنا، یہ تمام چیزیں منع ہے، مکروہ ہے۔ دوسری چیز، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے، خود کو پاک کرنے کے لیے پہلا کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سے بھائی ایسا سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ زبان سے یہ نہیں کہو گے لا الہ الا اللہ تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا، تو یہ جہالت بھرا خیال ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، پھر ہمیں جب غسل کا پورا ارادہ کر لے اور غسل کرنے کے لیے بیٹھ جائے، سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یعنی اب ہم غسل کی شروعات کر رہے ہیں، غسل کے لیے جب مکمل ارادہ ہمارا بن جائے، سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے۔ پھر اس کے بعد جہاں جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، اس کو اچھے سے پاک کرے، استنجا وغیرہ سے بھی فارغ ہو جائے۔ تیسری چیز ہمیں جس بات کا خیال کرنا ہے، اپنی نیت کو درست کرے۔ نیت اس طریقے سے کرے کہ میں یہ نیت کر رہا ہوں، یعنی اپنے ذہن کے اندر اس بات کا خیال لائے کہ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے غسل کرنے جا رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے غسل کرنے جا رہا ہوں، یا کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے پاکی حاصل کر رہا ہوں، اس طریقے سے نیت کر لے۔ نیت ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نیت کر کے غسل کریں گے تو انشاءاللہ اس غسل کے ذریعے سے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو پہلا کام دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونے ہیں، دوسرا کام ناپاکی کو دور کرنا ہے، استنجا وغیرہ کر لینا ہے۔ استنجا کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، جو ابھی اندر گندگی باقی ہے، جو راستے میں رکی ہوئی ہے، وہ اچھے سے صاف ہو جاتی ہے، اور اس کے مزید بہت سارے فائدے ہیں، انشاءاللہ اس پر کبھی الگ سے بات کریں گے۔ اس کے دنیاوی بھی جسمانی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ گندگی کو، نجاست کو دور کر لے۔ تیسری چیز، اپنی نیت کو درست کرے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرے۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ غسل کرنے سے پہلے مکمل وضو کرے، پورا وضو کر لے۔ جس طریقے سے ہم عام حالت میں نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اسی طریقے سے اب یہاں بھی مکمل وضو کرے۔ پانچویں چیز کہ جب آپ غسل کرنے کا پورا ارادہ بنائیں تو غسل کرنے کے لیے جب آپ پانی ڈالیں گے تو آپ اپنے پہلے 3 مرتبہ دائیں جانب ڈالیں گے، پھر 3 مرتبہ بائیں جانب ڈالیں گے اور پھر اپنے سر پر بہائیں گے۔ تو یہ 5 سنتیں ہیں، ان کا خاص طور سے خیال کرنا۔ ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونے ہیں، اس کے بعد نجاست کو دور کرنا ہے، استنجے سے فارغ ہو جانا ہے۔ نمبر 3، اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ نمبر 4، مکمل وضو کرنا ہے۔ نمبر 5، پورے بدن پر پہلے دائیں جانب، پھر بائیں جانب، پھر سر کے اوپر پانی بہانا ہے۔ یہ سنتیں ہیں۔ مکروہ کیا کیا ہے؟ زیادہ پانی استعمال نہ کرے، زیادہ پانی نہ بہائے۔ دوسری چیز کہ غسل خانے کے اندر بات چیت نہ کرے، کلام نہ کرے، سلام نہ کرے، کوئی بھی ذکر نہ کرے۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں جن کا خاص طور سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے ایک مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد بہت سے بھائی کیا کرتے ہیں، جب غسل سے اچھے سے فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی وہ وضو کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے غسل کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کیا، استنجا کر لیا یا وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز آپ کو لاحق ہو گئی، تو وضو کرنا ضروری ہے، ورنہ جب آپ نے پورے جسم کے اوپر اچھے سے پانی بہا لیا تو پھر وضو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
جب آپ کا پورا جسم پانی سے تر ہو گیا، پانی سے بھیگ گیا، تو اب وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وضو کرنا فضول ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، یہ خواہ کا پانی بہانا ہے، خواہ کا تکلف ہے۔ وضو میں نے بتایا کہ جب آپ ان سنتوں پر عمل کریں گے تو ان سنتوں کے اندر ہی آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ انشاءاللہ وضو کریں گے، غسل کریں گے، اور غسل کے اندر وضو کریں گے، اور غسل کے اندر مسواک کا بھی اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ یہ پورا کا پورا آپ کا جو غسل ہے یہ اللہ کے یہاں عبادت کہلائے گا، عبادت میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے کہ وہ ڈائریکٹ غسل خانے کے اندر جاتا ہے، کپڑے نکالتا ہے اور شاور کھولتا ہے اور اس کے اندر نہانا شروع کر دیتا ہے، تو بھی اس کا غسل بہرحال ہو جائے گا، لیکن اس حالت میں اسے اس غسل کا ثواب نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا میری بات کہ اگر وہ بغیر نیت کے غسل کرے گا تو اسے غسل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو میں نے بتا دیا کب کب انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے اور کن حالتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا، اور غسل کے اندر وہ 3 چیزیں جن کا کرنا بالکل ضروری ہے، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ ایک بال کے برابر بھی اگر خشک ہو گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر کسی آدمی کے سامنے اس طرح کی حالت آ جائے کہ اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اس نے دیکھا کچھ منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد کہ میرا کوئی عضو خشک رہ گیا جس کو میں نے تر نہیں کیا، نہیں بھگویا، تو اگر وہ اس وقت بھی اس عضو کو، اس جگہ کو پانی سے بھگو لے گا، تر کر لے گا، تو انشاءاللہ اس کا وہ جو غسل ہے وہ مکمل ہو جائے گا، دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں۔ چند باتیں تھیں، ان پر عمل کریں گے اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے، انشاءاللہ ان سے بہت بڑا آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مومن کی زندگی کے اندر سنتیں ضرور ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ضرور ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو طریقے ہیں اور آپ کی جو زندگی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں ایک زندگی دی ہے، سکھائی ہے، اس زندگی کے اندر بڑے انوارات ہیں، بڑی نورانیت ہے۔ جب آپ ان سنتوں کا خیال کر کے غسل کریں گے تو اس غسل کے انوارات آپ اپنی طبیعت پر ضرور دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے، اور پھر اس کے اثرات آپ کی نماز پر بھی آئیں گے، اور آپ کے جتنے بھی عبادات ہیں ہر چیز پر اس کے اثرات آتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ایسے ہی فٹافٹ جائیں گے، غسل کر لیں گے، تو اس کے انوارات سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.